الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اب اس کا ربط ما سبق سے کیا ہے اسے بیان کیا ہے۔ پھر لفظ یا اور ایھا کے متعلق، پھر ناس کے متعلق۔ لما عدد فرق المکلفین، جب مکلفین کے گروہ شمار کرائے، یعنی مومنین مخلصین، پھر کفار مجاہرین، پھر کفار منافقین، وذکر خواصہم، اور ان کی خصوصیات بیان کی کہ مومنین متقین کی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور کفار کے بارے میں کہا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے خواص بیان کیے۔ منافقین کے بارے میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ومصارف امورہم، صرف صرف پھیرنا، مصرف پھیرنے کی جگہ، یعنی ان کا انجام کار، مال کار بھی بیان کیا کہ مومنین کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور کفار مجاہرین کے بارے میں فرمایا ولہم عذاب عظیم، اور منافقین کے بارے میں بھی ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اقبل علیہم، لما کا جواب ہے۔ جب مکلفین کے گروہوں کو شمار کیا اور ان کی خصوصیات اور ان کا انجام کار بیان کیا، تو ان کے اوپر خطاب کے ساتھ بطور التفات توجہ فرمائی۔ تو پہلے ان کا ذکر تھا غیبت سے، اب یا ایھا الناس میں سب کو خطاب کیا گیا، تو اب غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہوا۔ تو اس التفات کا فائدہ حظاً للسامع و تنشیطاً له، سامع کا حظ ہلانا، اسی سے حظ مصدر ہے، اور سامع کو حرکت اور نشاط میں لانے کے لیے، اور اہتماماً بامر العبادہ، اور امر عبادت کے اہتمام کے لیے، اور اس کی شان بڑھانے کے لیے، کہ اگر کوئی معمولی کام ہوتا ہے تو بالواسطہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں سے کہہ دو یہ کرے، اور جب اہم ہوتا ہے تو براہ راست کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اہم امر ہونے کی وجہ سے براہ راست خطاب کیا یا الناس۔ وجبرا لکلفۃ العبادہ بلذۃ المخاطبہ، جبر یا جبر اصل میں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، پھر کسی چیز کی کمی کا تدارک کرنا، تلافی کرنا، اور عبادت کی زحمت کو مخاطبہ کی لذت سے تدارک کرنے کے لیے کہ عبادت میں مشقت ہے، تو اب خطاب کی لذت کی وجہ سے وہ آسان ہو جائے گی۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد تفسیر ہے یا ایھا الناس، تو اس میں لفظ یا ہے، تو یا کے بارے میں بعد میں کہا کہ اس میں فعل ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یا حرف ہے۔ وضع لنداء البعید، بعید کی ندا کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، اسی کو کشاف میں اختیار کیا، مصنف بھی اسی کو لیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق ندا کے لیے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قریب بعید متوسط کے درمیان مشترک ہے۔ اب چونکہ یہ معنی ہے کہ بعید کی ندا کے لیے ہے، تو جہاں کہیں قریب کو یا کے ذریعے ندا کی جائے گی تو وہاں تعویل کرنی ہوگی کہ اس قریب کو بعید کے درجے میں ٹھہرایا، اس وجہ سے یا آیا۔ اس کو کہا وقت ینادی بالقریب تنزیلا له منزلۃ البعید، اور کبھی اس سے قریب کو ندا کی جاتی ہے اس کو بعید کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے۔ اب بعید کے درجے میں اتارنا اما لعظمتہ، یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے، جیسے دعا کرنے والے کا کہنا یا رب یا اللہ، وہو اقرب الیہ من حبل الورید، حالانکہ وہ اس کے رگ و گلو سے زیادہ قریب ہے۔ ورید اصل میں تو رگ کو کہتے ہیں، اب حبل سے اس کی تشبیہ دی تو حبل کی اضافت اس کی طرف ہو گئی، جیسے لجین الماء میں۔ تو رب تعالی کو بندہ ندا کرتا ہے لفظ یا کے ساتھ، جو بعید کے لیے آتا ہے۔ اس لحاظ سے
کہ وہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو بعید سمجھتا ہے یا اپنے کو حقیر ہونے کی وجہ سے اس سے دور سمجھتا ہے، تو یا کے ذریعے ندا کرتا ہے یا رب یا اللہ. تو ایک تو یہ کہ قریب کو بعید کے درجے میں اتارا جاتا ہے اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے، اور لغفلتی و سوء فہمی، یا اس کی غفلت اور سوء فہم کی وجہ سے. پاس ہی میں ہے لیکن یا کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ متوجہ نہیں غافل ہے، تو غافل ہونے کی وجہ سے گویا کہ دور ہے، تو یا کے ذریعے اس کی ندا کی جاتی ہے. تیسرا للاعتناء بالمدعو لہ، جس کام کے لیے بلایا گیا ہے اس کے اہتمام کے سبب اور اس کو زیادہ برانگیختہ کرنے کے لیے. تو اب یہاں یہ بھی نہیں کہ منادہ جو ہے وہ عظیم ہے یا یہ کہ منادہ غافل ہے، بلکہ منادہ قریب بھی ہے اور متنبع اور ہوشیار بھی ہے. یہ بھی یا کے ذریعے ندا، تو جس کام کے لیے ندا ہے اس کے اہتمام کی وجہ سے اور زیادہ برانگیختہ کرنے کے لیے، کہ جب اس حرف سے ندا ہوگی جس سے بعید کے لیے ندا ہوتی ہے تو گویا کہ جس کام کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اہم ہے اور اس کی طرف بندے کو توجہ دلانا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یا کے ذریعے ندا کی جاتی ہے. یہاں تک ہو گیا. تو جہاں جہاں قریب کو ندا ہوگی یا کے ذریعے وہاں کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، یا تو اس کے بعید کے درجے میں اتارا گیا عظیم ہونے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ بعید کے درجے میں اتارا گیا نافہم ہونے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ مدعو لہ کے اہتمام کی وجہ سے. اب بتایا کہ یہ ما منادہ کی جملہ مفیدہ ہے، جیسا کہ ذات النوم بتا کہ یا زید و حرف اور اسم سے مرکب حرف اسم سے جملہ نہیں بنتا ہے، لیکن چونکہ یا قائم مقام ادعو کے ہے تو اب ادعو زیدن کے معنی ہوا اس وجہ سے جملہ ہے. تو یا ما ندا کے جملہ مفیدہ ہے اس لیے کہ یا فعل کے قائم مقام ہے، فعل میں فاعل کے قائم مقام ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ جملہ ہو گیا. اب اس کے بعد یا ایھا الناس آیا ہے، جیسے یا ایھا الرجل یا ایھا الولد یہ کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کی. یا تو براہ راست منادہ پہ داخل ہوتا ہے جیسے یا زید یا بکرو، لیکن جب منادہ معرب باللام ہو تو اس پر یا نہیں آتا ہے، جیسے یا الرجل یا الولد نہیں کہا جائے گا کہ دو حرف تعریف جمع ہو جائیں گے. ایک تو الولد میں الف لام ہے اور یا سے بھی تعریف کا کام ہوتا ہے، یعنی یا اصل میں تو طلب الاقبال بحرف نائبہ منابع عدو کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن متعدد کے درمیان جب ایک کو خاص کر کے بلایا جاتا ہے تو وہ معین اور معرفہ ہو جاتا ہے. تو یا سے بھی تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ ال سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو الرجل میں ال بھی ہے اور یا بھی آئے اس کے اوپر، تو دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا. تو اس وجہ سے وہاں ایک حرف لا جاتا ہے، ایک لفظ لا جاتا ہے ایو یا ایو، پھر اس کے بعد ہا حرف تنبیہ اس میں ملا دیا تھا ایو ہا، کیونکہ ایو مضافلہ کو چاہتا ہے، جیسے ایکم یاتینی ایکم یذهب، تو یہ ایو کے بعد مضافلہ آتا ہے. تو اب یہاں ایو کے بعد کوئی مضافلہ تو ہے نہیں، تو کم سے کم صورتاً مضافلہ کی جگہ لفظ ایک رکھ دیا گیا وہ ہا حرف تنبیہ، تو ایو ہا. اب اس کے بعد معرب باللام آتا ہے یا ایھا الرجل مثلا، اس کو کہا کہ ایو کو معرب باللام کی ندا کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. کیوں اس کو بنایا گیا ایو کو؟ اس لیے کہ معرب باللام پر یا کا داخل کرنا متعذر ہے، یعنی عرب کے طور پر یہ نامناسب ہے، اس لیے کہ دو حرف تعریف کو جمع کرنا متعذر ہے. تو یہ فین نوما کا مثلین، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حرف ندا اور ال یہ دونوں دو مثل کی طرح ہے، یعنی حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ال تو واقعی تعریف کے لیے اور یا یہ تعریف کے لیے نہیں، لیکن تعریف کا کام اس سے ہو جاتا ہے تو ایک طرح ہو گئے، لہذا دونوں کو جمع کرنا یہ نامناسب سمجھا گیا. تو بیچ میں ایھا لایا جاتا ہے. اب جب کہتے ہیں یا ایھا
تو ایو یہی منادہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد الرجل لاتے ہیں یا ایھا الرجل، تو یہ الرجل جو ہے اس کی صفت بنتا ہے. ایھا موصوف، الرجل اس کی صفت. اب موصوف صفت مل کر کے یہ منادہ ہوا. اب یہاں پر یہ ہے کہ جب منادہ مفرد کا کوئی تابع آتا ہے تو اس میں دو وجہیں جائز ہوتی ہیں. منادہ مفرد کا تابع مفرد آتا ہے تو اس میں رفع نصب دونوں جائز ہوتا ہے. جیسے یا زید الفاضل، لفظ کے لحاظ سے کہ زیدوں پر رفع ہے، ضمہ ہے تو اس پر بھی ضمہ دے دیا، یا زید الفاضل کہتے ہیں. یا زید الفاضل محل کے لحاظ سے کہ زید اصل میں محل منصوب ہے تو الفاضل منصوب آ گیا. لیکن یہاں پر یا ایھا الرجل یا ایھا الرجل دونوں جائز نہیں ہیں، بلکہ ایھا الرجل یہی رفع کی صورت متعین ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دراصل ندا سے مقصود یہی ہے، اور ایھا تو محض ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس کو کہا ہے کہ اس ایو کو منادہ کا حکم دے دیا گیا اور اس کے اوپر جو ندا سے مقصود ہے اس کی وضاحت کرنے والے وصف کی صورت میں جاری کر دیا گیا. اور وہ جو مقصود بن ندا ہے اس کے رفع کا التزام کیا گیا، جبکہ منادہ کا جب تابع مفرد آتا ہے تو اس میں رفع نصب دونوں جائز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر رفائی کا الزام یا ایھا الولد یا ایھا الرجل یہی کہا جائے گا. یہ التزام کیا ہوا؟ اشعاراً بأنہ المقصود، یہ بتانے کے لیے کہ وہی ندا سے مقصود ہے. وأقحمت بینہما ہاء التنبیہ تاکیداً و تعویضاً اما یستحق ایو من المضاف الیہ. اور ان دونوں کے درمیان ایو اور الرجل کے درمیان ہائے تنبیہ بڑھا دیا گیا، داخل کر دیا گیا. ایک تو تاکید کے لیے کہ ندا میں بھی خبردار کرنا، ہوشیار کرنا ہوتا ہے، اور ہا بھی خبردار کرنے، ہوشیار کرنے کے لیے ہے. تو ندا کا جو مقصد ہے وہ ہائے تنبیہ سے حاصل ہوتا ہے، تو اس مقصد کی تاکید ہو جاتی ہے. اور ان دونوں کے درمیان ہے تنبیہ کو داخل کر دیا گیا معنی ندا کی تاکید کے لیے، اور اس کا عوض لانے کے لیے جس کا اس مضافلہ کا عوض لانے کے لیے جس کا عین مستحق ہوتا ہے. عین مضافلہ چاہتا ہے تو کم سے کم صورتاً ایک لفظ اس کی جگہ مضافلہ کی جگہ آ جاتا ہے. یہاں تک ہو گیا. تو اس طرح سے یا ایھا الرجل کہتے ہیں کہ معرب باللام کی ندا پر معرب باللام پر یا براہ راست نہیں داخل ہو سکتا ہے تو ایو لایا جاتا ہے، وہی منادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اصل مقصود بالندا ہے معرب باللام بولا جاتا ہے، اور بیچ میں حرف تنبیہ ہوتا ہے. اب یہ بتایا کہ یہ اس طور سے ندا قرآن میں بہت ہے، جیسے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، تو یا بھی اور ایھا بھی، پھر اس کے بعد معرب باللام بھی. تو اس طرح سے ندا کثرت سے آئی ہے. کیوں کثرت سے آئی؟ اس وجہ سے کہ اس میں کئی طرح کی تاکید پائی جاتی ہے. ایک تو منادہ جو ہے ایو کے ذریعے مبہم آیا، پھر الرجل مثلا اس کے ذریعے اس کا بیان ہوا تو 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا، اور ابہام کے بعد بیان ہوا تو یہ اوقاف النفس ہوتا ہے. اور حرف تنبیہ جو ہا ہے اس سے بھی ندا کی تاکید ہو جاتی ہے. تو کئی طرح کی تاکید اس میں پائی جاتی ہے. وَإِنَّمَا كَثُرَ النِّدَاءُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الْقُرْآنِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِأَوْجُهٍ مِنَ التَّأْكِيدِ. اور اس طور پر قرآن میں ندا بکثرت آئی ہے اس لیے کہ کئی طرح کی تاکید پر یہ مستقل ہے. تو وہی تکرار ذکر اور ابہام کے بعد ایذا اور حرف تنبیہ کے ساتھ ہونا، یہ سب تاکیدوں کا سبب ہے. اور مصنف کی طور پر یہ بھی ہے کہ ندا کے جو بعید کے لیے جس سے ندا کی جاتی ہے وہ لایا گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مدعو لہو اہم ہے. اب اس کو کہا ہے کہ یہ اس طریقے پہ ندا کیوں کثرت سے آئی؟ اس لیے کہ جتنی باتوں کے لیے رب تعالیٰ نے ندا فرمائی وہ سب اہم ہیں. جب اہم ہیں تو زیادہ موقع، زیادہ بلیغ طور پر اس کے لیے ندا ہونی چاہیے. اس کو کہا ہے وَكُلُّ مَا نَادَى اللَّهُ لَهُ عِبَادَهُ، اس کی خبر ہے حقیقاً بأن ينادى له بالأعقد الأبلغ، یہ حقیقاً اس کی خبر آ رہی ہے. اور ہر وہ جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو ندا فرمائی ہے اس لحاظ سے کہ یہ اہم، یہ بڑے امور ہیں. من حقها، ان کا حق ہے یہ ہے کہ ان يتفطنوا لها، کہ ان کے لیے ہوشیار رہیں. وَيُقْبِلُوا بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْهَا،
اور اپنے دلوں سے ان پر متوجہ رہیں، حالانکہ اکثر ان سے غافل ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ نے ندا کی ہے، چونکہ ہم امور ہیں اور ان کے لیے توجہ اور بیداری چاہیے، اس لحاظ سے حقیقت ہر وہ جس کے لیے اللہ نے ندا فرمائی وہ اس کے لائق ہے کہ اس کے لیے زیادہ موقع اور زیادہ بلیغ طور پر ندا کی جائے، اور یا ایھا میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، اور کئی طرح سے یہ بلیغ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے یا ایھا کے ذریعے قرآن میں ندا کثرت سے آئی۔